میں اللہ معاف کرے یہ نہیں کہنے لگا کہ 8 کلو بھی نہیں آنا. میں حیران ہوں کہ پتر جو کچھ اسی دودھ نال کر چھڑے ہیں نا پاکستانیاں نے, جو کچھ اسی اللہ دے نور نال کر چھڑے ہے, بندا تے 8 کلو بھی نہیں. اے پتہ نہیں 8 کلو بھی کدی وجہ نال آن دے ہے, کوئی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دی وجہ نال آن دے ہے, یا کوئی مائیاں بابیاں دی وجہ نال آن دے. منوں دی وجہ اج تک نہیں پتہ لگی جیڑا 8 کلو بھی آندا پیا ہے یہ کیوں آن دے. کیونکہ جو پاکستان والوں نے دودھ کے ساتھ کیا ہے نا یہ 8 بھی بندا. اس لیے پتر یہ تویزہ نہ کھ بھی نہیں ہونا ہے. ایک تیری پتر خوراک ٹھیک کریے تے دوجا اپنی نیت ٹھیک کریے. نہ پانی نہ کیمیکل تے نہ ہی پاؤڈر. ساڑی بھی 35 کلو تے دو. میرے ایک بڑا دوست ہی ہے, مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب میرے گھر چلو ذرا. میں کیا ہے مجھے میرے تے بڑا ڈاڈا وار ہویا, میرے تے بڑا کسی نے سخت قسم دا جادو کیتا ہے. میں بھی تینوں کہ پتہ لگ گیا. کہنا نہیں مینوں پتا ہے تو پھر میں منوں کانوں کھڑنا ہے, تو میرے نال بڑا پیر ہے. تینوں آپ ہی پتا ہے, سانوں آپ ہی پتا ہے سارا کچھ. ہر بندہ جادو ہویا میرے, جادو کس نے جادو کیا تھا. کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں, 9 نمازی ہیں اور 1 بے نماز ہے, تو اس 1 بے نماز کی نحوست بھی اتنی زیادہ کہ وہ 9 نمازیوں پہ بھی غالب آ جائے گی. تو پورا گھر بے نماز ہے. دسا کہڑا جادو ہوئی ہے, ڈرامے بازی لائی. وہ تو پھر اسی دکاندار اگوں جنہوں نے تمہیں دسنا سی, اسی جناب فوٹو کاپیاں تویزاں دیاں کرا کے بیٹھے ہیں, چکائی جانے ہیں. جس گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں, 9 نمازی ہیں, صرف 1 بے نماز. اس 1 بے نماز کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ 9 نمازیوں پہ, اور ہمارے گھروں کا کیا حال ہے, 10 رہ رہے ہیں, 10 کے 10 ہی بے نماز ہیں. تویز ہویا ہے جی, تویز ہویا ہے جی, بڑا میرے تو کسی نے وار نہیں. اسی حضور مردوں کو حکم دے رہے ہیں, فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو, اور اپنے گھروں کو قبرستان. جسے پتہ لگا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک قبرستان ہے. آپ نے خود اپنا گھر قبرستان بنایا ہوا ہے, آپ نے خود اپنا گھر قبرستان بنایا. اور موجاں حضرت میرے ورگیاں پیران دیاں لگیاں تیرے تے ہویا کی ہویا کھ نہیں ہے, تم آپ ہی کیتا ہے سارا کچھ. میں نے اس کو کہا میں بھائی تو میرے نالوں بڑا پیر ہے, تینوں آپ ہی پتہ ہے کہ وار ہوا ہے. وہ کہنا حضرت مذاق نہ کرو ہے. میں یار میں مذاق نہیں, میں سیریس کر رہا ہوں. بہرحال کیونکہ دوست تھا زبردستی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. میں حضرت وہ کار بڑھیا تے 4 گاواں نے ویڑے لگیاں. حضرت پچھلیاں اڈیاں بھی باہر, پسلیاں بھی لبن بچاریاں. میں اتنے رک گیا. میں وار کی ہوا 4 بجیاں تیری جان روندیاں پہ ویکھتے سی ظالمہ حال کی کیتا ہی کھ تو انہوں نے نہیں پاندا. جدوں دودھ چون دا ویلا آندا ٹیکا لا کے دودھ چو لینا. سیرے بھی اللہ دے حضور تیری شکایت کر دیا, یا رات میں اللہ دے حضور تیری شکایت کر. وہ حدیث پاک کا مفہوم نہیں ہے. وہ اونٹ آیا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا, اور اپنی آواز میں اپنا دکھڑا رسول پاک کو سنایا. نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلوایا. آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہے, اور کہہ رہے اللہ کے رسول کھانا تھوڑا دیندا ہے, کام میرے کو ہوتا لینا. اتر انہیں تے رسول پاک نے شکایت لا لی. میں جڑی 4 بجیاں نے کنوں لان, یہ سویرے بھی اللہ نو لاندیاں نے تے رات نو بھی اللہ نو لاندیاں. کوئی تیرے تے کسی نے جادو شادو نہیں کیتا. انہاں دیاں دعاواں لے, انہاں دیاں ہاواں نہ لے. تو ایسے تو نہیں نہ ہوتا میرے بچے, کرنا کرانا کچھ بھی نہیں, بس تویز دیو. تم تویز تب کام کرے گا. آپ بھی تو تھوڑی سی ہمت کرو. یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں پوچھتے, اپنے کام کی ساری پوچھتے ہو آپ, یہ نہیں پوچھتے ہیں. پھر میں اکثر خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 19 سالہ جی یارہ کالا پہ گیا. تانوں اسلام میرے بڑے بزرگاں دا جنہوں نے کم ہو کے 100 سال ڈیوٹی کی تھی, مسند پہ بیٹھے رہے, سیرے بہندے سن, راتی 9-10 بجے تک بوا کھول کے اپنی خانقاہ دا بیٹھے رہے, تاکہ کل نو کوئی سیال کوٹا لایا نہ جا کے آکھے کہ جی میرا پتہ پوچھنا ہوں تو کدے کو پوچھتا جا کے. اپنی ڈیوٹی پوری وکری گل پوچھے ہی نہیں. 2013 میں آپ کا انتقال, 2009 میں حضرت چپ کر گئے. ویسے بھی بہت کم بولتے,
साड़ी ते पुत्र ड्यूटी भी है, कुछ मजबूरियां भी ने, पता नहीं किदों तक क्या मामला चल रहा है, लेकिन हजरत बादशाह आदमी सन, इससे भी बड़ा बड़ा मजमा। हजरत 2-2 घंटे 2.5 घंटे स्टेज पे बैठे रहे, क्योंकि हजरत का लोभ और जलाल भी था। किसी में जरूरत ही नहीं थी उठी को उठ के हजरत को कही हजरत जी आए हो तो कोई तकरीर भी करो। हजरत चुप करके बैठे, मैं सामने बैठा, हमें नहीं समझ आती थी, असी पे अंदरों पढ़ना यार देखो इन्नी दुनिया आई, हजरत बोलती कख नहीं, चलो आपे नहीं बोलना, मैनू कहण मैं ही कोई गल सुना छड़ा, लेकिन चुप। हूँ समझ आती कि हजरत क्यों नहीं समझ आती, क्योंकि उस बाबे नूं अंदर दिसदा सी कि सारे चस्का लाण आए ने। उस बाबे नूं पता सी सिखण आया, अरे तो तुसी सारे आए हो की कह के आए हो भला, वो यार आओ चलिए मिसबाई आ रहा, जरा मिसबाई नूं सुन के आइए, तुसीं सिर्फ सुनना है, अमल दी नीयत सीधी सच्ची बात है जी, आप सुनने आए हैं सब। उससे आगे कोई प्रोग्राम, मुझे रोज लोग मिलते हैं, बंदे मिलते हैं, नौजवान मिलते हैं, हजरत साहब तुहाड़ियां सारियां तकरीरां सुनी दियां ने, तो मैं फिर एक बार पूरा बंदा वेख के कहना सुनिया ही नहीं ना, मन्नी केड़ी जावे। मैं तेनों किदू आख्या ही कि दाढ़ी ना रख, मैं तेनों किदू आख्या ही कि नंगे सिर दस, मैं केड़ी तकरीर कर, तो चस्का लांदे। उस बाबे नूं दिसदा सी कि है चस्का लांदे ने, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, नीयत ही सिर्फ सुनन दी है, अमल दी नीयत इसलिए बस उतर सुन ही रहे हो, नहीं बच्चे अमल वाले पास आओ यार, कोई अमल नहीं, जिंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न, उथे अमलों दे होने ने नबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी है। कुरान क्या क्या कह रहा है, कहीं कुरान कहता है कि उस दिन फिर सारे ने आखना है यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, मैं जिंदगी वास्ते क्यों नहीं सी कुछ किया हजरत, लेकिन जब तक बोले सोना बोले हजरत, कोई बुढ़ी को चीख चीख के तकरीर नहीं करते थे, कोई कुर्सी तोड़ खतीब नहीं थे, बहुत आहिस्ता बोलते थे, लेकिन पता नहीं बोलते क्या थे। 11 बजे के बाद जुमे वाले दिन हजरत की मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि जब बोलते थे तो दिलों के तार छेड़ते, इथों बोलते सन गल भी इत्थे ही जाती थी, लेकिन एक वक्त आया कि हजरत भी चुप कर गए। और जैसे मैंने कहा ना, बेवजह नहीं कभी। ये सियालकोट में एक फोतगी हुई तो हजरत को जनाजे के लिए कहा गया। आपको पता है हमारे वो दोस्त जिनके पास कुछ 4 पैसे हैं, उनका कोई बंदा मर जाए तो उनका जनाजा मोहल्ले के इमाम मस्जिद से होता नहीं, उन्होंने जरा होंगे मसला थोड़ा जिहा कि बंदा कोई सज्जू खब्बे आना चाहिए, तो उधर भी ये मसला मौजूद था। और उस वक्त सबसे बड़ा नाम सियालकोट में हजरत का था, वो सारे ही हजरत अल्टुरी आए, लेकिन हजरत भी बेताज बादशाह थे, बेनियाज बाबा था, आप नहीं मनने को नहीं। लेकिन बीच में कुछ बंदे इस तरह के पड़े कि हाँ करनी पड़ गई। हम गए जनाजा पढ़ाने के लिए, अब क्योंकि अमीर का जनाजा था तो हो नहीं सकता हजरत मीर का जनाजा होए तो फैक्ट्री में छुट्टी लैके ना आई, गरीब का पता नहीं। हजरत मेरी कौम ने किस किताब में ये मसला पढ़ा कि अमीर के जनाजे पे सवाब बहुत ज्यादा होता है और गरीब के जनाजे पे सवाब नहीं। पता नहीं कौन है इस किताब का मुसन्निफ, किसने इस किताब को पब्लिश किया और किस दुकान से ये किताब मिलती है और आपने खरीदी और पढ़ लिया। हला हजरत जी हिदाया, वकाया, कुदूरी, नूरुल इज़ा, रुकनुद्दीन, बहारे शरीयत, अनवारे शरीयत, फतावा रज़विया शरीयत, किसी में यह मसला नहीं लिखा कि अमीर के जनाजे पे सवाब होता है और गरीब के जनाजे पे सवाब। लेकिन आपने पता नहीं किस किताब में यह मसला पढ़ा और फिर सारी कौम उसी मसले पे अमल पैरा है। मीर का जनाजा होए तो हजरत साहब जनाजगा जगह कोई नहीं, ते गरीब का जनाजा होए तो हजरत जी छोटियां छोटियां सभा करा के सभा पूरियां कराई दी। और मैं फिर हैरान हूं हजरत अपनी मुनाफकत पे कि हमें इस तरह मुनाफकत रच बस गई है। सुबह असेंबली में पाकिस्तान के हर स्कूल में ये दुआ पढ़ी जाती है, क्या
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر. یہ پڑھنے نا لیکن منافقت ساڈی ویکھو. میں تے اسی کسی غریب دی کی کرنی سی, غریب دے جنازے تے بھی نہیں جاندے. ساڈی منافقت دیکھو. بلکہ اس ملک میں الٹی گنگا بہ رہی ہے. قانون ہی سارے غریب لئی ہے. امیر آدمی اپنی پراڈو تھلے 7 بندے دے کے مار چڑے, ڈاکٹر سرٹیفکیٹ بنا دینا کہ پاگل ہے. اور پھر حضرت صاحب پاکستان دی ایئر لائن پاکستان دے جہاز چ بہ کے وہ بندہ, لیکن غریب اتنے تو نہیں آ جاتا ہے. سائیکل چور لی سزا ہے, وے موبائل چور لی سزا ہے, لیکن کوئی 7 بندے گڈی تھلے دے کے مار چھڑے وہ لئی. اور پڑھتا یہ ملک صبح سارا کیا ہے, ہو میرا کام غریبوں کی. میں تو کیا یار جو کر دے ہو غریباں نہ پڑھو بھی سویرے ہو میرا کام غریبوں کو تن کے رکھنا. جو کر دے ہو پڑھو بھی وہی سویرے. یار کی جھوٹ چالیاں مار دے سویرے سارے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت. کس نے یہاں غریب کی حمایت کی ہے کبھی؟ غریب دا کوئی نہیں پتہ رہتے. نہ غریب دا کوئی پیر ہے, نہ غریب دا کوئی خطیب یار ہے, نہ غریب دا کوئی نعت خواں یار ہے. سارے امیراں دے بلے. بلکہ اب تو آستانوں اور خانقاہوں میں بھی یہ رنگ نہیں رہے. اتنے بھی کی ہوندا ہے امیر مرید پیر صاحب نال بہ کے چھوٹا گوشت کھاندے نے, اور غریب مرید باہر ٹوٹیاں تھالیاں چ دال کھاندے نے. اب تو خانقاہوں میں یہ رنگ نہیں رہا. یہاں کا خاص رنگ تھا یہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ نے خط لکھا, حضرت میں جناب میں ملن آنا چاہتا ہوں. فرمایا میری خانقاہ دے 2 دروازے نے, ایک چ تو آئے گا دوجے چ میں نکل جاؤں. لیکن اب خانقاہوں میں بھی ایسا کتے کتے کوئی رنگ دستا. لیکن پڑھنے کی یہاں ہو میرا کام. میں اس دن اسلام آباد جا رہا تھا تو لالا موسیٰ راستے میں, وہ گاڑی آہستہ ہو گئی. میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی وہ کتاب بند کر کے دیکھا کہ جی ٹی روڈ ہے, N5 ہے, تو کیوں گاڑی آہستہ ہوئی. تو دیکھا تو جنازہ جا رہا تھا ساتھ میں. تو 4 بندے یا 5 تھے جنہوں نے وہ میت کو کندھوں پہ اٹھا رکھا. باقی میں گنیا تو جنازے میں صرف 16 بندے تھے. میں سمجھ گیا کوئی غریب مرے گا, کیونکہ جو امیر مریا ہوں تو 16 نہیں, پھر بندے 16 کیونکہ قوم پڑھتی کیا ہے, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت. تم نے کیا کسی غریب کی کرنی ہے؟ اللہ معاف فرمائے. لیکن پتر جب بھی اپنے بڑوں کو اور اپنے اسلاف کو پڑھا, وہ صبح پڑھتے تو یہ نہیں تھے, لیکن حمایت وہ غریبوں کی دب کے کرتے تھے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز تک میری کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں, لیکن پھر خود فرماتے ہیں وہ ویلا آیا کہ مجھے بھی کہنا پڑ گیا, اے عمر سبقت دور, کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا. آپ کہا کرتے تھے اے خلیفہ رسول, میرا سارا کچھ دل و بس وارث اور دی ایک رات دے چھڑ ہے. آپ فرماتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک طریقہ تھا. ایک اماں تھی مدینہ پاک کے مضافات میں, اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. بوڑھی تھی, کمزور تھی, ضعیف تھی, اندھی بھی تھی. جناب ابو بکر روز اس کے گھر جاتے اور صفائی کرتے, کھانا پکاتے, پانی تازہ بھرتے, روٹی بناتے اور اماں کو کھلا کے جب نبی علیہ السلام کی نوکری میں ہوتے تو کسی مقبول بندے کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں کو پریشانی ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے اس بندے کو, اس کو سمجھایا سارا کچھ. آپ فرماتے میں نے اس بندے کو بلا کے کہا تو نہیں جانا. ارادہ یہ تھا کہ میں جاؤں گا اور اس طرح اماں کی خدمت کروں گا کہ اماں کو حضرت ابو بکر بھول جائیں اور اماں کہے کہ خدمت تے اجی ہوئی. آپ فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا اور دبے لفظوں میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں کو پتہ چلے نہ, کیونکہ اونچی بولوں گا تو اماں کو پتہ چل جائے گا نہ حضرت ابو بکر ہے اور نہ وہ حضرت ابو بکر کی جگہ جو بندہ آتا ہے وہ ہے بندہ اجنبی ہے. فرماتے جھاڑو پکڑا اور میں نے صفائی شروع کر دی. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے کیا اپنے یاروں میں رنگ بھرے تھے, کیا اپنے صاحب کی تربیت کی تھی, کیا انداز تھا, کیا تواضع تھی, کیا عاجزی تھی. اتنے بھائی بندہ 2 عمرے کر رہے تھے, بندے کی ٹوری بدل جاتی ہے. بندہ کو 2 باری تو ہوئے تو بندہ کہتا ہوں فیصلہ باد کا کو تو میں ہی ہوں.
کیسا سونا کیسی آجزی تھی. یاد رکھیو پتروں نو اے ہی پسند. کڑی یا ویس کوٹ ٹھاٹ باٹ ہے لوگ اوتھے. پر وارث شاہ نے کمال کہا تھا. وارث شاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون. چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب ضرور پاون. وہ سارے گھر کی نا وہ صفائی حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی. پھر تازہ پانی بھر کے لائے. پھر آٹا گوندا اور آٹے کو تیار ہونے کے لیے رکھ دیا. پھر سالن بنایا. جو بھی عرب شریف میں اس وقت سالن کے انداز موجود تھے سالن بنایا. پھر روٹی پکائی. سالن برتن میں ڈالا. روٹی رکھی. اور پھر نہ وہ اماں کے پاس آئے. اماں کو اٹھا کے بٹھایا. حضرت جی اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بھی انہوں نے تحفے لے آیا ہوں, میں دے لیں دے. چل اللہ برکت دے. آپ میں بھی تحفے لے کے آیا ہوں واسطے, میں دے لیں دے. وہ یا اللہ معاف فرمائیے. استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. ہاں جی سالن بنایا اور پلیٹ میں سالن ڈالا. روٹی رکھی اور اماں کے پاس گئے. اماں کو بٹھایا. ایک نوالا توڑا, اس کو سالن میں ڈبویا. اور کیونکہ بولنا بھی نہیں تھا, بولنا تب تھا کہ جب اماں خوش ہو کے پوچھے کہ تو کون ہے. اس لیے بولے نہیں کہ اماں جی کھا لو. اماں دے یہاں بلّا نال ہونٹا نال برکی لائی, ٹچ کی تھی تاکہ اماں نے پتہ لگے کہ میں ہوں منہ کھولنا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں اماں نے منہ تو نہیں کھولا کوئی بھی. نوالا لگنے کے بعد اماں بول پڑی اور کہتی ہے ابو بکر نہیں آئے آج, ابو بکر نہیں آئے. اب ان کے مزاج میں جلال بھی تھا. آپ نے فرمایا منو تو دستا ہے, جب منو نہیں دستا تو کس طرح پتا ہے کہ ابو بکر نہیں ہے. آپ نے فرمایا اماں تجھے نظر آتا ہے, تو نے تجھے جھوٹ بولا ہوا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا. اماں بولی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر آتا. آپ نے فرمایا پھر کیسے پتا کہ ابو بکر نہیں آئے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اماں نے منہ کھول کے دکھایا تو اماں کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. اماں نے کہا پتہ اس طرح لگ گیا کیونکہ میں نوالا چبا سکتی نہیں. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا خود چباتے ہیں, اس کو نرم کرتے ہیں, اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں نگل جاتی ہے. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا, تو اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے کہ جب ہمارے سامنے بھی حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جائے تو ہم پہ بھی وہ کیف و مستی تاری ہو. ٹھیک ہے, آپ دعا کیا کریں. ہم دعا بھی تو نہیں نہ کرتے ہیں. دیکھنا اقبال نے کتنی پیاری دعا کی. آپ فرماتے ہیں شراب کوہن پھر پلاسا کیا, وہی جام گردش میں لاسا کیا ہے. یا اللہ جو باجزید اور جنید کو پلائی تھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دے دے. ہے منگا کریں نا حضرت, ہم مانگتے ہی نہیں. کبھی ہاتھ کھڑا بھی کر لیں تو منڈا گڈی کار کوٹھی سے شروع ہوتے ہیں اور وہاں ختم ہو جاتے ہیں. مانگا کریں شراب کوہن پھر پلاسا کیا, وہی جام گردش میں لاسا کیا. اب میں سارے شعر نہیں پڑھوں گا, چند ہی بس پڑھ دوں گا. الاشعار تو کافی زیادہ ہے. تو پھر آگے جا کے کیا عرض کرتے ہیں, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. ہم تو حضرت پروگراموں پہ جاتے ہیں, کل بھی فیصلہ آباد تھا تو وہاں بھی دوستوں سے کہتا ہوں یار ہمیں پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے, ہم تو قلینوں پر بیٹھ کر پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. قربان جاؤں حضرت بلال پر جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی پڑھا کرتے تھے. کوئی سوکھا کام تو نہیں نا, کوئلوں پر لیٹ کر بھی عہد عہد کے نعرے مارنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. وہ ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں, وہ بڑے درد سے ایک بات کہتے ہیں اور بات ان کی ہے بھی حقیقت پہ. وہ پنجابی میں اکثر کہا کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ساڈے وڈے ہو سن جنہاں نے لوہے دے چنے چبے سن اور اسی اوما کے مکھن کھاندے بھی دند کس دے نے. اب تو بات ہی کوئی نہیں. اس لیے حضرت کوشش کریں کہ یہ کیفیات ہمیں بھی واپس لوٹ آئیں. دیکھیں نا مجھے بڑی بات پسند ہے بھائی,
صوفیوں کا اپنا اپنا حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی دل کرتا ہے خود نام لوں، کبھی دل کرتا ہے کوئی لے میں سنوں. ہاں حضرت باقاعدہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت تھے، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ مجھے قرآن سناؤ. تو آگے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام، قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک میں اترا ہے، اور قرآن کریم ہم نے سیکھا بھی آپ سے، میں آپ کو قرآن کریم کس طرح سنا سکتا ہوں. آئے آئے. تو آگے سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. یہ حال ہوتا ہے حضرت. کبھی دل کرتا ہے کہ خود لوں، کبھی دل کرتا ہے کوئی لے اور میں سنوں حضرت. اور یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں. جب حضرت پہ یہ حال آیا نا کہ سنوں، تو لکھا ہے کہ حضرت کیا کرتے تھے، اب روزانہ بازار سے اخروٹ خرید لیا کرتے تھے اور بازار میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور بچوں کو اکٹھا کر کے نا آپ فرماتے تھے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا. جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں. یہ بغداد کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا. وہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ اللہ اللہ کرتے جاتے تھے، حضرت ابوبکر اخروٹ دیتے جاتے تھے. حضرت کیسا دور تھا یار. جب وہ یار کا نام سننے کے لیے اخروٹ بانٹا کرتے تھے. یہ تو یہ مرید ہے نا، ذرا پیر کی بھی سنو حضرت. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ. بھائی کس نے نہیں جانا، سب نے جانا ہے. تو اگر کسی کو وہم ہے میں نے نہیں جانا تو یہ وہم ہے، اور وہم کا علاج تو ارسطو کے پاس بھی نہیں ہے. باقی حقیقت یہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو لکھا ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری وقت آیا نا اور حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ نے آنکھیں بند کر لی. تو یہ حدیث پاک ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اسے کلمہ تلقین کریں. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ باواز بلند پڑھ کے بھی سنائیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے. تو یہ تو عاموں کی باتیں ہیں نا، خاصوں کی شان تو بہت بلند ہے. تو وہاں کو ایسا ہی میرے جیسا کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. حضرت کو کہتا ہے حضور کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حضرت ذرا جواب سننا، میں تو بڑا مزہ لیتا ہوں جواب کا بھی. ذرا جواب سننا. حضرت آپ نے آنکھیں کھولی اور تبسم فرما کے نا کلمہ تلقین کرنے والے کو فرمانے لگے وہ سنگیا وہ یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. اور کتنا حضرت نے یاد کیا ہوگا. حضرت آپ نے فرمایا وہ یاد بھی اسے ہی کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. حضرت اور یہ ایک روایت ملتی بھی ہے، میں نے ایک دن تفسیر میں پڑھا، ذرا میری تھوڑی مونچھیں بڑی ہیں، تو لکھا ہے کہ حضرت نے نا خط بنوایا اپنا، تو پھر حضرت کی زلفیں تراشی گئی. تو بعد میں باری یہی حضرت کی لبیں درست کرنے کی. تو وہ جو حجام تھا نا اس نے وہ اوزار تھا وہ حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا. تو آپ اپنی حجامت بنواتے ہوئے بھی ذکر اللہ میں مشغول تھے. تو ظاہر ہے ذکر کر رہے تھے اور ہونٹ حرکت میں تھے، تو اس نے وہ اوزار پیچھے کر لیا اور حضرت کو عرض کرتا ہے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں اور ہونٹ حرکت میں ہیں. تو یہ تو لوہے کا اوزار ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں یا ولی کے ہیں. تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کوئی زخم نہ آ جائے. تو آپ اس طرح کریں نا، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں حضرت کی لبیں درست کر لوں. آپ نے فرمایا یار تو چلا اس طرح، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. یہ کوشش کریں کہ حضرت یہ رنگ ہم میں بھی آئے گئے، اپنے اللہ کو یاد کیا کریں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ خوب درود پڑھا کریں، خوب درود پا. آج وقت ہے حضرت، یہ دیکھیں نا یہ چل رہی ہے تو بھائی اس کو چلاؤ یار، اس کو چلاؤ. میرے جو دادا پیر و مرشد تھے یہ ان کا اپنا ہی شعر ہے حضرت، اور حضرت اس کو بڑا ترنم میں پڑھتے تھے. حضرت پڑھتے تو آپ تو کلیجے نکال لیتے. حضرت میں تھوڑی کوشش ہی کروں گا حضرت ان کی یاد میں. تو حضرت پڑھا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، اولا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری. حضرت جی آج وقت ہے، آج لگا لو.
وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. کثرت کے ساتھ حضرت کی ذکر کرنا. اس لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور ان کیفیات میں سے اللہ ہمیں بھی ساتھ فرما دے. یہ جھومنا، یہ سرگی کے آنسو دیکھیں نا، قربان جاؤں، یہ تواتر کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. یہ کہنے کو منہ سے ایویں نکل گیا 1000. ہمارا حال تو یہ ہے کہ حضرت اگر کوئی مسئلہ بھی آ کے پوچھے نا ہم سے تو یہ پوچھتا ہے جی شاہ کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے. اب کوئی مسئلہ بھی پوچھے نا تو آ کے یہی پوچھتا ہے کہ شاہ کی نماز اگر شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے. لیکن کبھی وہ دور بھی تھا کہ جب ایک رات میں 1000 نوافل پڑھے جاتے تھے. اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا، کوئی بھی نہیں لکھا، جہاں بھی لکھا ہے یہی لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تھے نا تو سیدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی، یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ تیری عبادت کے سارے شوق پورے کر لے. 1000 نوافل پڑھ لیے لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے. آپ دعا کیا کریں. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. دعا کیا کرو. یہ جو سلسلہ کھڑا ہو گیا عشق و محبت کا، اللہ اس کو پھر چلا دے. اللہ اس کو پھر چلا دے. پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. یہ ایک صوفی بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی. یہ ساری زندگی بس یہ عشق میں مبتلا رہے حضرت. عشق حقیقی نے ہوش ہی نہیں آنے دی. تو حضرت نے نکاح نہیں کیا، مجرد رہے. بڑھاپا آ گیا. ایک دن بیٹھے وہ حدیث پاک کی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا. جنت میں ہر شخص کی عمر 30 سال ہوگی، 30 پہ بریک کر جائے گی. ہر بندہ جوان ہوگا، ہر بندہ خوبصورت ہوگا، ہر بندہ امیر ہوگا. اور جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا. جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا یا جوان بھی ہوا اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، ہاں وہ مرد ہے ہاں وہ عورت ہے، خاتمہ خیر پہ ہوا، تو اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں. تو جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو پھر دل میں خیال آیا جنت میں تو پھر نکاح ہونا ہی ہونا ہے. تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. رود الفائق میں لکھا ہے کہ رات کو نہ سوتے ہوئے اپنی چارپائی پہ لیٹے اور دعا بھی کر دی، یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. لکھا پہلی رات دعا نہیں مقبول ہوئی، پھر دوسری رات کی نہیں مقبول ہوئی، جب تیسری رات سوئے تو دعا مقبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیش کے رہنے والی. اور وہ خواب میں کیا کہہ رہی ہے، میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر پڑھی اور سواری لے کے بصرہ گئے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا. ایک مرید کے گھر میں بیٹھے، لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور آج بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور آپ اتنا سفر کر کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں اسے نہیں مل سکتا کوئی؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں تو آپ اسے ملنے آ گئے. آپ نے فرمایا کیوں پتھر کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے، اگر کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. بچے اسے پتھر مارتے، یہ بھی اللہ کے رنگ ہے حضرت. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. حضور لوگ پتھر مارتے ہیں اسے، اور ایسی دیوانی ہے اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے. آج بھی بکریاں لے کے بازار گئی ہے، جنگل گئی ہے، اور وہاں بھی ایسا دیوانہ پن ہے جو ہم اسے اجرت دیتے ہیں نا بکریاں چرانے کی، تھوڑے سے پاس رکھتی ہے باقی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتی ہے. آپ آرام فرمائیں، عصر کے وقت آئے گی تو مل لیجیے گا. حضرت فرماتے میں نے کہا یار عصر کی نماز، عصر کا ٹائم کس نے دیکھا ہے؟
یہ بتاؤ جنگل میں گئی کس سمت ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور نہ جائیے گا، بڑا خوفناک جنگل ہے، شیر، چیتے، بھیڑیے، حشرات الارض بھرمار ہے، نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی۔ آپ فرماتے ہیں میں چل نکلا۔ کہتے ہیں جب جنگل میں داخل ہوا نا تو واقعتاً وحشی درندوں کا ڈھیر لگا ہے، قدم اٹھاؤ تو آگے کچھ نہ کچھ ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، بڑی بات ہے بھائی، عورت ذات ایسے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا رہی ہیں۔ کہتے خیر سفر کرتا کرتا اس جگہ پہنچ گیا جو لوگوں نے بتائی تھی۔ اب فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو جا کے دو حیران کر دینے والے منظر دیکھے۔ پہلا کہ میمونہ لوگوں کو یہ کہہ کے آئی تھی کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں، لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی، وہ تو مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی۔ فرماتے بڑا حیران ہوا۔ فرماتے دوسری حیرانی اس بات پہ ہوئی کہ میمونہ اگر نوافل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہے ہیں؟ فرماتے ادھر دیکھا تو وہ حیران کر دینے والا دوسرا منظر، میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے، بکریاں شیر چرا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بکریاں چر رہی ہیں اور شیر اس کے ارد گرد نا وہ پہرا دے رہے ہیں۔ اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی کیونکہ بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں، اگر کوئی بکری باہر نکلتی ہے نا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے لیکن کھاتا نہیں کوئی بھی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اب فرماتے میں حیران پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کب حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی، کہ مجھے نہیں پتا چلا، میں تو حیران پریشان کھڑا تھا۔ نماز ختم کر کے نا مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ، وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ ہمارے اسلاف تھے، وہ اقبال نے کہا تھا نا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ فرماتے نماز ختم کر کے مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ اب فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، میمونہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی، میرا نام تجھے کس طرح پتا چل گیا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ ہائے ہائے یار کرو ہاں پھر یہ والی پرید پیدا ہے، ایک بار ہے لگاؤ ہاں پھر اللہ اللہ کے رسول سے یہ والی لو یار۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے۔ او ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں، اور کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ کوئی صوفی تھا نا، لٹک لگ گئی محبوب کو دیکھنے کی، لکھا 40 سال نہیں سوئے، 40 سال نہیں سوئے۔ اب دنیا داروں کو کون بتائے حضرت کہ یہ کیا باتیں ہیں؟ 40 سال نہیں سوئے، مجاہدہ کیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا کہیں آنکھ لگ گئی، بس یہ بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی حضرت۔ سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لیاں باہاں، دردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاؤ۔ بس پھر محبوب مل گیا حضرت۔ وہ جب بیدار ہوئی اسی لیے حضرت حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہاں ان کے بغیر نہیں تم چل سکتے کوئی۔ بس غلط قیاس کر لیا، وہ کیا سوچا لے بھائی اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا، روز سوتا اور روز محبوب کو دیکھتا۔ بس پھر کیا تھا، صوفی صاحب نے جو بستر ہے وہ بغل میں دبا لیا، نماز پڑھی، بستر بچھا کے پھر سو گئے کہ محبوب ملے گا۔ وہ کافی دن گزرے، پھر ایک دن غیب سے صدا آئی بندیا ایک ہی ہے، وہ پہلے سونا نہیں سا ہوں تو اٹھتا ہی کوئی نہیں، یہ کیا ہے؟ عرض کی اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا، میں تو سوتا ہوں کہ شاید پھر سوؤں تو پھر محبوب مل جائے۔ تو آگے سے آواز آئی بندے تجھے یہ کس نے کہہ دیا کہ محبوب سونے سے ملتے ہیں؟ سونے سے محبوب نہیں ملتے، ارے محبوب کا مل جانا 40 سال جاگنے کا پھل تھا، پھر دیکھنا تو پھر 40 سال جاگ اور پھر دیکھ لے۔ ہاں حضرت ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں۔ پوچھا میمونہ میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟
کہا جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا، ہاں جس چیز نے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھی بھائی یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیروں کی اور بکریوں کی یاری کب سے ہو گئی ہے۔ اب فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا، میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کب سے لگ گئی، یہ دوستی کب سے ہوئی، یہ فطرت کس طرح بدل گئی۔ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی، رو کر مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے یاری لگا لی ہے نا اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی یاری لگا لی ہے۔ یاری لگا لو یار، ہاں لگا کے تو دیکھو بھائی، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں۔ یہ آپ سلسلہ ماشاءاللہ آئے بھی ہم آج قادری گھر میں ہیں حضرت، آپ سلسلہ علیہ قادری شریف کا شجرہ پڑھے نا، تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہاں حضرت جی آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں واقعی مشکل کشا ہے لیکن کو آگے بھی تو ہونا، یہ حضرت میرے بزرگ سنایا کرتے تھے کیونکہ ماشاءاللہ 100 سال سے اوپر عمر ہوئی میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، یہ آپ سنایا کرتے تھے۔ اب اس کو لطیفہ بھی کہہ لیں، تھوڑا سبق بھی ملے گا اس میں حضرت۔ آپ فرماتے ہیں ابھی پاکستان کا قیام نہیں ہوا تھا، پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی یہ سارا ہندی تھا۔ آپ فرماتے ہوا کیا ایک سکھ نہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا اور بارش برسی ہوئی تھی، راستہ کچا تھا، پانی کھڑا تھا، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کتنا کیچڑ ہے، اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا، لیکن کیا ہوا اس کا گڈھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ تو پہلے تو اس نے خوب بیلوں کو پیٹا، خود زور لگایا لیکن نہیں۔ اب سکھوں کے ٹوٹل 12 گرو ہیں، گرو نانک سے لے کر گرو گرویند سنگھ تک میرے خیال سے۔ اب کیا کیا حضرت، پہیے کو ہاتھ ڈالا، یا گرو نمبر 1، یا گرو نمبر 2، یا گرو نمبر 3، یا گرو نمبر 4، یا گرو نمبر 5، کوئی کہانی نہیں۔ اب ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، بیل گاڑی چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، ادھر اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، میں کروں تو کیا کروں، اب بڑا پریشان کھڑا تھا۔ تو کیا ہوا ادھر سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا، اور یہ نشانی یاد رکھنا حضرت، جو بھی حضرت مولا علی کا ملنگ ہوگا دل کا بڑا نرم ہوگا، یہ نشانی یاد رکھ، وہ ہلکا یاراں تو ورشم کی طرح نرم ہوگا حضرت بڑا۔ دیکھا یار رات پڑ رہی ہے، سکھ بڑا پریشان کھڑا ہے، آگے پوچھتا ہے سردار جی خیر تے ہے تسو، اور ملنگو جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ اس نے کہا میں اپنا کام کروں گا، بیل گاڑی بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، تیری جان بھی ہے، کیوں کھڑا کیوں نہیں جا رہا؟ وہ غصے میں آ کے کہتا ہے ملنگو میری باڈی ویکھی جے، میں کیا ہو؟ میں کہا میرے اندروں تڑے ہار دے 4 ملنگ نکل آندے، اور میرے کو گڈھا نہیں لیا، میرے 12 گروؤں کو نہیں لیا، ایویں تانوں دس کے ٹائم ضائع کرا، جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ اس نے کہا اتنا سا کام ہے، ادھر ہٹو۔ اس نے پہیے کو ہاتھ مارا، لگایا اور اپنے ایک ہی سچے گرو کو آواز دی، نعرہ حیدری، گڈھا باہر، گڈھا باہر۔ اب بڑا سوچ کے نا، بڑا کہ اس کو کیا جواب دوں، بڑا سوچ کے آگے سے کیا کہتا ہے، ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نے، بس ذرا کھوبے دے پیڑے نے۔ اللہ دا شکر ہے حضرت ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے یار، کوئی آئے تو صحیح یار، ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے، کوئی آئے تو صحیح یار، ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے یار، کوئی آئے تو صحیح یار، ہم تو مائل با کرم میں کوئی سائل ہی نہیں، ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے حضرت۔ یہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی درس حدیث دے رہے تھے، تو درس دیتے دیتے نا آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح کر دیا، اب روک تھا حضرت کا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کو پوچھے حضور آپ نے اپنا دست مبارک اس طرح کیوں کر دیا؟ پھر لکھا ہے کہ حضرت کا ہاتھ اتنا اتنا گیلا ہو گیا، پھر حضرت کے ہاتھ میں سے پانی کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے، ہاتھ اسی طرح رکھا اور درس دیتے رہے، درس ختم ہو گیا۔ مریدوں نے عرض کی حضور یہ آپ نے ہاتھ اس طرح کر دیا، پھر آپ کا بازو گیلا ہو گیا، پھر اس میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یار میرا ایک بچہ مرید کھیل رہا تھا تو کھیلتا کھیلتا کنویں میں گر گیا، پہلے اس نے اپنی ماں کو پکارا، ماں تک آواز ہی نہیں گئی، پھر اس نے اپنے باپ کو پکارا، باپ تک بھی آواز ہی نہیں گئی،
پھر اس نے اپنے بھائی کو پکارا، اس تک بھی آواز نہیں گئی، اس لیے کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا۔ پھر اس نے مجھے پکارا تھا، میں اس کو نکالنے گیا تھا۔ ہاں ہے، آج بھی ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائے نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہاں حضرت، یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پھر آگے مرید ہیں حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، بعد میں پھر انہوں نے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کی، اور توبہ بھی حضرت میرے عارضی نہیں کی تھی۔ کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر بھی آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی، پکی توبہ کی حضرت نے ہے۔ اور لکھا ہے کہ حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات تلقین کیا، اللہ فرمایا حبیب عمر پہلے ہی بڑی گزر گئی ہے، ہاں اس کو پکاؤ، اور حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب بیٹھ گئے اپنے گھر میں اور حضرت نے تسبیح پکڑ لی اور شروع ہوا بس اللہ اللہ۔ والا حضرت نے کہا ہے نا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے، اب آ گئی بس فقیری حضرت۔ اور بھائی دعا کیا کروں، میں تو کرتا ہوں یا اللہ پرونٹیاں دی عادت پہ گئی، من رحم ہی کری ماڑے لوگ کا معافی دے شری، اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، اوکھا کام ہے بھائی، لیکن ان لوگوں کے اتنے بڑے ظرف ہے۔ حضرت نے تو برداشت کر لیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزرے۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ بی بی صاحب آ گئی اور آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو مشقت کرو، کو محنت کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، تصویر لوٹا مسلح قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے۔ وہ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، وہاں سارا دن بیٹھ کے نا وہ اللہ 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 کیا۔ جب رات پڑی تو گھر آ گئے، تو لکھا ہے جب گھر آئے نا تو گھر آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، حبیب مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا ہاں کی ہے۔ وہ کہتی ہے پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے ٹالا، میں نے کہا سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ بیوی آگے سے کہتی ہے اچھا چلو کل مانگیے گا، چلو 2 دن کے پیسے آئیں گے، ذرا زیادہ آ جائیں گے۔ اب فرماتے اگلا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، پھر اسی طرح ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اب فرماتے پھر سارا دن اسی طرح گزرا، اللہ 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 اللہ۔ فرماتے رات پڑی تو میں گھر آ گئے، جب گھر آیا تو بیوی نے وہی کل والا سوال کیا، حبیب مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا کل سے زیادہ کی ہے۔ تو کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے اس کو ٹالا، نہیں سارے مانگ رہے تھے تو میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی غصے میں آ کے آگے سے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا، نہیں تو کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے۔ اب حضرت یہ کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا ہے۔ حضرت حضور بلے شاہ نے فرمایا تھا نا، فرماتے سونے ملا نظارہ ایسا نہیں یار بٹانا، ایسا نہیں یار بٹانا۔ فرماتے یا تیر لگا کہ اس نے کیا دیا ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا، ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا دیکھے پردے پاون والا۔ فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ خیرہ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا۔ اب فرماتے ہیں سارا دن پھر اسی طرح گزرا۔ اب فرماتے ہیں جب رات پڑی نا تو میں بڑا پریشان، میں نے کہا بھی وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے، کیا کروں؟ اب فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور ارادہ یہ کیا گھر اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی، چلو باہر ہی بیٹھتے۔ اب فرماتے ہیں باہر بیٹھا اور پھر شروع ہو گیا وہی اللہ 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 اللہ۔ اب فرماتے جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آ گیا، لیکن اب فرماتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں منظر ہی بدلا ہوا،
है तो आधी रात, लेकिन क्या देखता हूँ घर में चूल्हा जल रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि आधी रात को फकीर के घर में चूल्हा कैसे जल गया। अब फरमाते फिर दिल में ख्याल आया गांव में से किसी को तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ। अब फरमाते मैंने जाके ना दरवाजे पे दस्तक दी तो बीवी ने दरवाजा खोला, लेकिन अब फरमाते जब दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ रूती सारी बदली हुई है, बड़ी खुश है और कपड़े भी उसने नए पहन रखे हैं। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ ये इतनी खुश क्यों है और ये इसने नए कपड़े कहां से लिए। फरमाते सवाल मैंने खुद से किया लेकिन जवाब वो देती है और कहती क्या है हबीब कोई आप किसकी मजदूरी करते रहे हो, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। आप ये किसकी मजदूरी, कहा यार हाँ हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है। मैं किसी की, बड़े लोग बैठे हैं भाई हाथ जोड़ के, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं बड़ा बेवफा हूं, मैं किसी की गल नहीं कर रहा, मैं अपनी कर रहा हूं, मुझे अपना आप पता है। ये कोई इस तरह का सूट पहनने से बंदा बुजुर्ग तो नहीं ना बन जाता, मुझे पता है अपना, मुझे अपनी करतूतें याद है सारी है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बड़े लोग बैठे हैं स्टेज पे भाई, मैं किसी की बात नहीं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार। और मैं अभी मेरे गुनाह है ना मेरे सीने पे गिरा है, अभी खुल नहीं रहा सीना जो मेरे मुर्शिद ने मुझे अता किया, अभी मेरे गुनाहों की वजह से गिरा लग जाती है जो मेरे अंदर है। मैं अभी तक वो मेरी जुबान पे नहीं आ रहा, जिस दिन जुबान पे आएगा पता नहीं क्या रंग बनेगा उस दिन। मैं किबला मैं आपको उसकी मोहब्बत बताने लगा जो मैंने खुद देखी है। मैं एक दिन एक प्रोग्राम पे था मेरे सियालकोट में, 2:30 बज गए हजरत तकरीर से फारिग होते होते ना, मैं वो फारिग हुआ तो 2:30 बजे। अब खाना क्या खाना है, ठीक है, पीछे भी प्रोग्राम पे होके आया था, खाना मैं खा चुका था। वो जो बच्चा बांट रहा था ना शापर में चावल, उसने लाके वो शापर मेरे भी आगे किया, तो मैंने कहा भाई मुझे हाजत नहीं है, खाने का वक्त नहीं है, मैंने अब जाके थोड़ा सा लेटना है, फिर सुबह उठ जाना है, मेरे घर में भी कोई नहीं है, ये चावल पड़े पड़े ज़ाया हो जाएंगे, तो किसी और को दे दे। तो वो आगे से मुझे डराता किस तरह, हजरत लंगर नू ना नहीं खरीदी, लंगर नू ना खरीदी। मैं ठीक है दे दे भाई। मैंने वो शापर उठा लिया, पहले मस्जिद में था, फिर जैसे ये आपकी भी बिरादरी है, मैं मस्जिद से बाहर गली में चला गया। मैं वहां खड़ा था तो मेरे साथ बंदे खड़े थे, एक बंदा आ गया, वो जुब्बे दस्तार वाला नहीं है, उसके मुझे आज भी उसका चेहरा याद है, दोनों कानों में बालियां थी, हाथ में उसने कड़ा पहन रखा था और बड़े उसने अजीबो गरीब से बाल रखे। तो मुझे आके बड़े बदतमीजों वाले अंदाज में कहता है मौलवी जी वो है जो लंगर के खा छड़े जी सारे। मैं तो आगे नहीं लेना चाहता था, मैंने वो शापर उसको दे के कहा मैं यार। अब वो जैसे ही आपका भी आगे भी मेन सड़क पे जाना है, ऐसे ही क्योंकि मेरी गाड़ी मेन सड़क पे खड़ी थी, मैं लोगों के साथ चलता चलता ना जब मेन सड़क पे आया तो क्या देखा, वो सड़क पे बैठ के ना शापर खोल के ना जो चावल खा रहे, मेरी जब उस पर नजर पड़ी तो मुझे रोना आ गया। मैंने कहा वही इस बंदे नू पता ही नहीं कि अल्लाह पाक कहते ना कितना प्यार कर दे। हाँ हकीकत है, और सिर्फ उस बंदे का भी, हर बंदे का ये हाल है। हमें अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह जल्ल शान हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं वहां उसको खड़ा होकर कितनी देर देख के रोता रहा, मैंने कहा इसको पता ही नहीं अल्लाह पाक इससे प्यार कितना करते हैं। और मैं तो शापर उठा ही नहीं रहा था, जबरदस्ती उठवाया गया, और मनूसा नहीं खाना ना खा, साडा बंदा भुखा होनी आंडे बाहर, मैं तो उठा ही नहीं रहा था, जबरदस्ती उठवाया गया, उठा नहीं खाना ना खा, डुब मार के जाके साडा बंदा भुखा होनी आंदा ही होना है। हमें तो पता ही नहीं हजरत अल्लाह पाक हमसे प्यार कितना करता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? हाय हाय हाय। मुझे वो आप फरमाते हैं, मैं देखा तो उसने नए कपड़े पहन रखे हैं, खुश भी बड़ी है। मैंने कहा ये लड़ी क्यों नहीं मुझसे, नए कपड़े कहां से आ गए, इतनी खुश क्यों है? फरमाते सवाल मैंने खुद से किया, जवाब वो देती है, कहती है हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे, आपका मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहती आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ज्यादा काम भी किया, वो इतना करीम है, आपको उसने परेशान नहीं किया, बल्कि क्या किया, ये उसने बंदे भेजे थे, आए आके देखे जरा हुआ क्या है। अब फरमाते अंदर जाके देखता हूं तो जिस जिस चीज की जरूरत थी सबका ही ढेर लगा है।
کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا, یہ آپ کے مالک نے بھیجے ہیں, یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. آپ فرماتے اب اس کو تو پتا نہیں تھا, مجھے تو پتا تھا. فرماتے میں رو پڑا. میں نے کہا قربان جاؤں تیری بندہ نوازی پہ ہیں, وہ قربان جاؤں تیری بندہ پروری پہ, وہ قربان جاؤں تیری محبتوں پہ ہیں. آپ فرماتے جب میں رو پڑا نا تو مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی ہے حبیب روئے نا, خالی سامان نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا. آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب, وہ تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. یار کر کے تو دیکھو یار, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں. اب پھر ذرا جواب بھی سنو حضرت, یہ تو وہی نہیں نا کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا حضرت. جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. تو کدی سرگی ساڑے لیے اٹھیا ہی نہیں ہے, تینوں تے نیندر پیاری ہے, تینوں تے بستر نال پیار ہے, تو کدی ساڑے لیے اٹھیا ہی نہیں ہے سر. ہاں یار یہی خانقاہوں اور آستانوں کا پیغام ہے کہ بھائی یار اپنے اللہ نہ لاؤ, ہاں اللہ اللہ کرو. ہاں بڑا کریم ہے. یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, آپ کی خدمت میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے, کسی کی زیادہ ملتی ہے, کسی کی کم ملتی ہے. تو کہیں کہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ خو بخو دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. لکھا ہے کہ جو باپ اور بیٹا ہے نا دونوں خو بخو ایک جیسے تھے. اتنا فرق تھا, باپ بوڑھا ہو چکا تھا, داڑھی کے بال سفید تھے, بیٹا جوان تھا, ابھی جوانی تھی, باپ بوڑھا ہو چکا تھا. لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں, جتنی تم دونوں کی شکل ملتی ہے میں نے نہیں دیکھی. اب سننا ذرا وہ کتنا کریم ہے. وہ باپ عرض کردہ حضور امیر المومنین اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. آپ نے فرمایا پھر سنا. عرض کردہ حضور میں ایک تاجر ہوں اور اکثر تجارت کی غرض سے 5 ماہ 6 ماہ کے لیے اپنے گھر سے دور رہنا پڑتا ہے. تو بس سیزن تھا, مال تیار تھا, میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میری بیوی حاملہ تھی, ٹھیک ہے, اور بچے کی ولادت قریب تھی. لیکن بس مال تیار تھا, اگر نہ جاتا تو میرا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جانا پڑ گیا. تو اس بچے کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی کیا ہے, آپ تو جا رہے ہیں سفر پہ, تو آپ کی جو اولاد یہ جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. کس کے حوالے کرتا ہوں؟ تھوڑا جاتے ذرا مول پاؤ نا. کس کے حوالے کرتا ہوں؟ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ کدی حضرت جی تھی سر کی فجروں پہلے اٹھ کے کہو تو اور مزہ آئے گا. ہاں وقت ہوتا ہے نا ہر کام کا, ویسے تو جب کو مزہ ہی آئے گا, لیکن حضرت کبھی آپ سرگی اٹھ کے کہیں نا آیا 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 سارے ستے ہوں میں کوئی بھی نہ ہوئے, حضرت مسلح ہوئے ہیں, اسی کھلوتے ہوئی ہیں, نال جناب نال قرآن شریف پڑھتے ہوئی الرحمن پڑھو بھائی یار اٹھ کے پھر ویکھو حضرت کی لطف ہے اس ویلے, پھر ویکھو کی لطف ہے اس ویلے, پھر ویکھو لطف کی اس ہائے. ہاں دعا منگا کرو یا اللہ سانو سر کی اٹھن دی توفیق عطا کر. تو ایک دن دعا منگو تو سی اگلے نہ پٹھا لیں گے. ہاں یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ, آپ فرماتے ہیں مجھے کام کے لیے نا وہ ایک خادمہ کی ضرورت پڑ گئی. فرماتے مختصر میں کروں گا, فرماتے بازار سے نا میں خادمہ خرید لایا, اللہ نے بہت بڑا گھر عطا کیا تھا. فرماتے میں نے سارا گھر اس کو دکھایا, میں نے کہا یہ کمرہ رکھ لے, اس نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ رکھ لے, کہتی نہیں. کہا یہ رکھ لے.
आप फरमाते एक कमरा था जिसमें घर का काठ कबाड़ पड़ा हुआ था। कहती मैंने ये रखना है। आप फरमाते मैंने कहा तूने इतने इतने सोने कमरे छोड़ के ये क्या रख लिया? तो आप फरमाते वो आगे से जवाब क्या देती है, मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा कि कमरे सामान से सोने होते हैं? कमरे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद से सोने होते हैं। मैं जहाँ रहूंगी मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करूंगी, कमरा सोना हो जाएगा। आप फरमाते उसके बाद कोई बात नहीं, बस काम से काम। आप फरमाते एक रात क्या हुआ, मुझे पेशाब की आदत हुई तो मैं उसके कमरे के पास से गुजरा तो रोने की आवाज आई, रो रही है। फरमाते मैं घबरा गया कहीं उसको कोई दर्द ना हो इस वजह से वो रो ना रही हो। फरमाते हैं औरत जात थी, मैंने दरवाजा खोलना मुनासिब नहीं समझा। और फरमाते मैंने थोड़ी सी खिड़की हटाई तो क्या देखता हूँ, हाय हाय वो दर्द की वजह से नहीं रो रही, वो मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान करीम पढ़ती हुई रो रही है। आप फरमाते हैं वो अंदर रो रही थी, मैं बाहर रो रहा था। वो तो कुरान पढ़ के याद इलाही में रो रही थी, मैं बाहर इसलिए रो रहा था। मोहम्मद हुसैन बगदादी वो एक खादिमा होके जाग रही है और तू इतना बड़ा आलिम होके सोया हुआ है। फरमाते वो अंदर रो रही थी, मैं बाहर रो, कि वो एक लोंडी होके जाग रही है और तू इतना बड़ा आलिम होके भी सोया हुआ है। अब फरमाते हैं वो अंदर रोती रही, मैं बाहर रोता रहा है। अब फरमाते जब मुनाजात का वक्त आया और उसने हाथ बुलंद किए और दुआ क्या मांगती है, या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। अब फरमाते मैं उठ खड़ा और उसका दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा ठीक है तुझ पे अल्लाह की बड़ी रहमत है, लेकिन अपने अल्फाज वापस नहीं। इस तरह ना कह या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, बल्कि इस तरह कह या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो मुझे तुझसे है। अब फरमाते वो आगे से कहती है ठीक है मोहम्मद हुसैन आप बहुत बड़े आलिम दीन है, लेकिन मैं अब भी अपनी बात पे पक्की हूँ। मैं यही कहूँगी या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। अब फरमाते मैंने कहा अच्छा फिर मैंने भी नहीं मानना, दे दलील कि उसको तुझसे मोहब्बत है। अब फरमाते वो आगे से रो के कहती मोहम्मद हुसैन ऐसी वड्डी की दलील है मेरे नाल मोहब्बत सू ते मैनू जगाया सुना, तेरे नाल नहीं ते तेन सुआ छड़े, मेरे नाल मोहब्बत है तो मैनू जगाया सुना। मांगा करो यार, मांगा करो या अल्लाह। वो कहता है मैंने दरवाजे पे खड़े होके कहा या अल्लाह तुझे उस मैं या अल्लाह अपनी दुनिया में आने वाली इस औलाद को हवाले करता हूँ अल्लाह के। और करता अमीरुल मोमिनीन मैं चला गया। तकरीबन 6 माह लग गए मुझे वापस आते आते। अब आपको पता है हज़रत बंदे को पता हो कि औलाद का सिलसिला है तो जैसे जैसे घर करीब आता है बंदे की क्या कैफियत होती है। और करता अमीरुल मोमिनीन मेरी भी इसी तरह कैफियत थी। दिल में था बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा, इस तरह करूंगा उस तरह करूंगा। लेकिन अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब घर आया तो आके क्या देखता हूँ कि घर को ताला लगे। मैं बड़ा घबराया, मेरी बीवी किधर गई? हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया। मैंने कहा मेरी बीवी किधर गई? वो कहता है जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया ना तो तेरी बीवी दर्द ज़ै की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो बच्चे की विलादत से पहले तेरी बीवी का इंतकाल हो गया, हमने उसको फलां कब्रिस्तान में दफना दिया। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन एक शख्स मेरे साथ गया, कब्र की निशानदेही की, मैंने कुरान करीम की तिलावत की, उसकी बख्शिश व मगफिरत उसकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। घर आ गए, नमाज ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब इशा पढ़ के मैं अपने बिस्तर पे लेटा ना तो दिल बड़ा बेचैन हुआ, ऐसे लगा जैसे कोई मुझे कब्रिस्तान की जानिब खींच रहा है। ना चाहते हुए भी मैं रात को कब्रिस्तान चला गया। जब अपनी बीवी की कब्र पर गया तो वहां जाके क्या देखता हूं कि कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही है। मैं बड़ा घबराया कि मेरी बीवी तो सोमो सलात की बड़ी पाबंद थी, अखलाक बड़ा अच्छा था, बड़ी खिदमत गुजार थी, जाकिरा थी, आबिदा थी, शाकिरा थी, तो इसकी कब्र में आग क्यों लग गई? अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन ना चाहते हुए भी मैंने इरादा कर लिया कि मैं कब्र खोल के देखूंगा। मैंने खोल दी कब्र सारी। जब कब्र में उतरा ना तो उतर के क्या देखता हूं कि मेरी बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और उसके साथ ये बच्चा जिसे देखकर आप हैरान हो रहे हैं कि इसकी शक्ल तेरे साथ बड़ी मिलती है, ये खेल रहा है। मैं भी हैरान हुआ कि ये क्या मामला क्या है, ये मुअम्मा क्या है, ये बच्चा किस तरह कब्र में जिंदा है। मैं उसको कब्र में उतरा, इसको सीने से लगाया, लगा के जब मैं बाहर आया ना तो गैब से आवाज क्या आती है, बंदे और तूने दरवाजे पे खड़े होके कहा था या अल्लाह मैं अपनी दुनिया में आने वाली औलाद को हवाले करता हूं अल्लाह के, और हमारे हवाले करके गया था जिंदा दे रहे हैं, बीवी हमारे हवाले करके जाता वो भी तुझे जिंदा ही देनी थी।
ہاں یار آؤ تو صحیح یار. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. آؤ تو صحیح یار, پکارو تو صحیح کبھی اس کو, کبھی پکارو تو صحیح. ہم نے پتہ نہیں کیا کیا راستے اختیار کر لی ہیں. میں سود لے لوں گا, میں ملاوٹ کر لوں گا, میں دھوکہ دے لوں گا, میں فراڈ کر لوں گا. میں نے اپنے اللہ کو نہیں پکارا. پکارو تو صحیح یار. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. دل تو کیا چیز ہے, ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. چلو یہ تو بندے کی بات ہے نا, وہ میں آپ کو اس سے بھی ایک اور نیچے لیول پہ جا کے سناتا ہوں. اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ, اس وقت ہمارے پاکستان میں کئی پی ایچ ڈی اسکالر موجود ہیں جنہوں نے سیف الملوک پہ پی ایچ ڈی کی ہے. ان کے تھیسس کا عنوان سیف الملوک ہے. میرے 2-3 دوست ہیں جنہوں نے کی ہے. تو میں نے بچپن میں پڑھا تھا یہ واقعہ اردو کی کتاب میں نا, لیکن بعد میں پتہ چلا یار یہ کتابیں لکھنے والے بھی کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں. میاں صاحب کا نام لکھ چھڑ تو موت پڑنی. یہ بعد میں میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی, تو انہوں نے تھیسس اپنے مجھے, اس میں پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ میاں صاحب کا واقعہ ہے. اور حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میاں صاحب کے بندہ ایک شعر میں غوطہ لگائے نا تو ولی بن کے باہر نکلتا ہے. ہاں ہاں, غور و فکر ہے ساری ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کرو تو صحیح حضرت. میں ماشاءاللہ سبق ہی سنانا ہے, یہ ایک ہی شعر پہ ذرا سنو حضرت کہ میاں صاحب نے کتنا سونا لکھا ہے. ذرا سننا میاں صاحب کہتے کیا ہے. لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں, قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا. ہاں حضرت, یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنا. یہ نہیں ہوا کہ سر انگلینڈ سے آیا تو گوڈے اس کے افریقہ سے منگوائے گئے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور یہ نہیں کہ جناب کو 200 مزدور اکٹھا ہوا تو پھر بندہ تخلیق کیا گیا. نہیں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. ہاں غور تو کرو حضرت. یہ میرے پردادا شیخ ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی, یہ ان کا اپنا شعر ہے. وہ لکھتے کیا ہیں, گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی, پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی, ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. کرو تو صحیح غور یار. وہی کون ہے یہ سبز رنگ کی ٹانی سے یہ پھول نکلا تھا, اس کو یہ رنگ کس نے دیا؟ یہ گلاب سبز رنگ کی ٹانی سے نکلا تھا, اس کو یہ سرخیاں کس نے عطا کی؟ اور کبھی دل سے پوچھو تو صحیح, یہ تمہیں ضرور جواب دے گا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. ہاں حضرت, ہم اس کو تلاش غلط کر رہے ہیں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ تو میاں صاحب لکھتے کہ ہاں میں حضرت چہرہ تو ماشاءاللہ دیکھیں نا کتنے سونے سونے چہرے ہیں, اچھا خاصا بڑا چہرہ ہوتا ہے, لیکن کیا ہے جدا ہے. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا یار کیسا بنانے والا ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا, میں ہوں یار کیسا بنایا ہے. وہ چہرہ تو بڑی دور کی بات رہ گئی, وہ کسی کا انگوٹھا بھی کسی کے انگوٹھے سے نہیں ملتا. وہ مجھے نا حضرت ایک دن وہ ڈاکٹر والا بڑا شیشہ مل گیا کہیں, میں بیٹھ کے نا میں نے کہا یا اللہ وہ کیسا ہے تم, لائنیں ہی نہیں انگوٹھے پہ حضرت, وہ کتنے فرق ڈال دیا, کسی کا کسی سے نہیں ملتا حضرت. وہ کسی کو تو چھوڑو یار, وہ بندے کا اپنا بھی سجا کھبے سے نہیں ملتا. یار قربان جائیں یار. ہائے ہائے ہائے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. دیکھو یار کیا چھوٹا سا انگوٹھا ہے, لیکن کیسا فرق ڈالا, نہیں ملتا حضرت کسی کا کسی کے ساتھ ہے. تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں, قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا.
माँ के पेट में बना दिया। मैं वो भाई हम मुसाफिर लोग हैं, वो गलियों में से गुजरो ना, चंगा भला बंदा फोन पे किसी को गालियां दे रहा होता है, वो तेनों नहीं पता अज मेरा लेंटर पैना ही तो तू सीमेंट ही नहीं भेजे, वो तेनों नहीं पता अज मेरा लेंटर पैना ही तो तू सरिये नहीं भेजे। तो मैं अक्सर सोचता हूँ या अल्लाह जब तूने बंदा बनाया तो हाय 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 कतरा आब मनी दे विचों कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चन सूरज चमकांदा। हाय हाय कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी। अब जरा देखना फिर उसका रंग, गौर किया करो, खाली खा ना जाया करो, गौर किया करो। हम तो भाई फिरने वाले लोग हैं, बस जमाना सख्त आ गया, डर लगता है भाई कि दिन को कुटन ही न डह पे। मैं खत्मों पे जाता हूँ ना, अब खत्म हो गया जनाब, फल सामने ला के रख दिया गया तो जनाब वो एक बंदे ने ना वो किन्नों खोला तो खा के ना वो दूसरे को दावत देता है, वो खा ला मिठाई। वो अल्लाह की कसम सच कह रहा हूँ, एक वली के दर पे आया हूँ हजरत जी, इथों आवाज उठती है, कन तरस गए ने कि दिन यार को लभे हैं जड़ा है आखे वो कुर्बान जाओ दे तू जिन्हें मिठा कर छड़े। कहता ही कोई नहीं है, जड़ा कहता है ही कहता जी मिठा, दिल करता किस दिन को मिले यार जो कहे हो कुर्बान जाओ देते जिन्हें मिठा कर छड़े। भाई उलमा बैठे हैं, मीठा होना किन्नों की अपनी जाती सिफ्त नहीं है, अगर उसकी अपनी जाती होती तो सारे ही मीठे होते। कोई है जो किसी को मीठा कर रहा है, किसी को फीका कर रहा है, कोई है, गौर किया करो। मेरा तो अल्लाह की कसम है किन्नों खोल के उसकी पैकिंग पे कुर्बान होने को जी चाहता है, वो कुर्बान जाऊं या अल्लाह। वो कैसी पैकिंग कर दी, केले की पैकिंग वखरी की है, किन्नों की पैकिंग वखरी की, बादाम की पैकिंग वखरी की, अखरोट की पैकिंग वखरी की है। खाली अखरोट ही ना खाया करो, अखरोट बनाने वाले को याद भी किया करो है। खाली केला खोल के खा ही ना जाया करो, केला खोलने का बनाने वाले को याद भी किया करो। हाँ मैं अब चलो फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा, हमारे उधर एक मरजूब हुए ना तो मैंने उनकी भी बात आपको सुनानी थी, फिर सही इंशाल्लाह कभी। बस आखिरी बात मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, ठीक है जी। अब जरा देखना मियाँ साहब फिर क्या लिखते हैं। आप फरमाते हैं इकना दे फल मिठे कीते पातो ना दे कूड़े। हाँ मैं हजरत एक दिन पढ़ा ही बोल, मैं एक शतूत के दरख्त के पास ना चला गया, शतूत तोड़ा तो मीठा, हैं जी, शतूत तोड़ा तो मीठा। उसी टहनी से, जिस टहनी से शतूत निकला था ना मीठा, उसी टहनी से पत्ता तोड़ा तो कोड़ा। यार कैसी तेरी कुदरतें हैं, शतूत को मीठा कर दिया, पत्ते को कोड़ा कर दिया है। हाँ ये मियाँ साहब तब कह गए इकना दे फल मिठे कीते पत्तों ना दे कोड़े हैं। अब अपने अल्लाह से लो लगा, खाया भी करो, शुक्र भी अदा किया करो, और फिर अपने अल्लाह से लो भी लगाओ है। ये बस आखिरी बात हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैंने पहले कहा था जनाब मैंने सबक ही सुनाना है, तो मैं एवं ही चला जाइए, मुझे पता पुता को नहीं लगता बोलन वो अल्लाह। मैंने कहा ना भी गिरा है इधर, जिस दिन गिरा खुलेगी फिर देखना क्या रंग होंगे इधर। बस मेरी अपनी कोताही है, ये तो जो अंदर चल रहा है अभी जुबान पे नहीं आ रहा। वो लिखा है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह जहाँ बैठा करते थे ना खड़ी शरीफ, जहाँ वो हजरत वो जो है ना बैठ के वो यतफक्करून फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ हैं, खुद लिखते हैं मियाँ साहब, और इस शेर से पता लगता है कि मियाँ साहब का कितना तफक्कुर था। हजरत वहाँ बैठा करते थे। साथ ही लिखा है कि बुजुर्ग कहते हैं कि एक दरख्त था जिसके ऊपर एक फाख्ता ने अंडे दे रखे थे, कुगी ने, ठीक है जी। मियाँ साहब नीचे बैठे, सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, वो ऊपर बैठी है, आंखें बंद है, हू का आलम है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक शिकारी जो कि शिकार की तलाश में निकला हुआ था, वो उस समत आ गया, कुगी पे नजर पड़ी, उसने कहा ले भाई दोपहर का खाना तो बन गया। उसने जनाब अपने तुरकश से तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, निशाना लिया। इससे पहले कि तीर छूटता फाख्ता की आंख खुली, खुदादाद सलाहियत थी, उसने परवाज ली और दरख्त से बाहर जब थोड़ा सा ऊपर उड़ के गई ना, तो ऊपर जाके क्या देखा कि ऊपर एक बाज भी चक्कर काट रहा है। वो नजर उसने भी कुगी पे लगाई है, कब ये अपने दरख्त से निकले और मैं इसको दबोच लूं, क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी। वापस आ गई दरख्त में। अब मियाँ साहब बैठे, ये सारे शेर है मियाँ साहब के, मैं नहीं पढ़ूंगा, बस आखिरी शेर पढ़ दूंगा। ये मैं उन शेरों का आपको तर्जमा सुना रहा हूँ। वापस आके बैठ गई अपने दरख्त में,
اور وہ کیا جو اب ہم نہیں کرتے، اللہ کو پکارا۔ یہ شیروں کا ترجمہ میاں صاحب کیا تھا۔ عرض کیا کرتی ہے، یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں اور سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے۔ اب آگے سے آواز آئی، وہ کگیے کی چاہنی ہے ساڑھے کو؟ عرض کیتی، یا اللہ تیری ماڑی کگی دو موتاں جو پھسی ہے، جے نہ اڈاں تے شکاری ہتھوں ماری جاواں، اڈاں تے باز ہتھوں ماری جاواں، عرضی ہے وے بچا دیں گا۔ اب پھر آگے یہ میاں صاحب کے شعر ہیں سارے، اگو پھر جواب کی آندا ہے، او کگیے اور دو موتاں کی نے، اور سارا زمانہ بھی اگر مارنے آ جائے، ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے۔ دیکھ ذرا ہماری قدرتوں کے رنگ، کگی جم کے کھلو گئی۔ شکاری بڑا حیران ہوا، یہ تو اڑی تھی واپس کیوں آ گئی؟ پھر اس نے کہا اچھا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا تھا اس کی موت نہیں، اس کو تیری موت لے آئی ہے۔ کگی جم کے کھڑی ہو گئی درخت پہ اور اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ وہ تیر پہلے چڑھا ہوا تھا، اس نے پھر اٹھایا اور اس کو پورے زور سے کھینچا، کگی کا نشانہ لیا اور اپنے ہاتھ سے اس نے تیر کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑتے ایک سے دم تو نہیں نہ نکلتا، تھوڑا وقت تو تیر میں بھی کمان میں گزارنا ہی ہے نا۔ بس جو وقت اس نے کمان میں گزارنا تھا نا، اس میں کیا ہوا کہ حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈس لیا۔ یہاں تو بھیڑ کاٹے نا حضرت وہ جان نکال دیتی ہے، وہ تو پھر سانپ تھا کہ اس نے ڈسا نہ تو درد ہوئی، اور درد ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، وجود میں جھٹکا لگا۔ تو جب جھٹکا لگا نا، جو ہاتھ کگی کے نشانے پہ تھا نا، نشانے پہ تھا، جھٹکا لگنے کی وجہ سے، درد ہونے کی وجہ سے ہاتھ اوپر کو ہو گیا اور تیر سیدھا اوپر کو نکلا جا کے، اور جا کے سیدھا باز کو لگا۔ باز بھی چکر کاٹتا کاٹتا گڑم گرا، اور وہ بھی سانپ کے ڈسنے سے گڑم کر کے گر گیا۔ یہ ٹوٹل 11 شعر تھے۔ میں 12واں میاں صاحب کا شعر سنا کے گفتگو ختم کروں گا۔ اب میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اینڈ پہ پھر لکھتے کیا ہیں؟ آپ لکھتے ہیں، کگی رہی اتھاں کھلوتی، اوتھوں اتھاں نکلیا۔ ٹھیک ہے جی، اوتھوں آپ کا کوئی مہمان آئے نا، آپ پوچھے بھائی کتنے ہو، وہ آپ کو بتائے بھائی میں اوتھے کھڑا ہوں، آپ اس کو بھائی اوتھے ہی رہی میں آن لگا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اوتھوں میرپور جاندے جاندے ہیں اتھاں ہو گیا۔ تو میاں صاحب کیا لکھتے ہیں، کگی رہی اتھاں کھلوتی۔ وہ بھائی جس کو دو مارنے آئے تھے، اتنی سی کگی، باز طاقتور دشمن، شکاری طاقتور دشمن، کگی وہیں کھڑی ہے، موت کو بھی موت آ گئی ہیں جی۔ تو کیا لکھتے ہیں، کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، اب مرضی رب دی ہونی چاہیے، مرضی رب دی ہونی ہے، مرضی رب دی ہونی ہے، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی ہے۔ ہاں حضرت ہاتھ جوڑ کے جے لو لا لو، لو لا لو، لو لا لو، لو لا لو۔ اللہ دی مخلوق نال پیار کرو، اپنی تنہائیاں پاک کرو۔ پھر انشاءاللہ حضرت جی کبھی وما علینا الا البلاغ۔